اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے اور بے روزگاروں کو حلال و پاک رزق کا روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہے۔ کافی دنوں سے کچھ ویڈیو جو بیہائنڈ دا کیمرہ اپلوڈ ہوتی رہی ہیں، کچھ صحت ٹھیک نہیں رہتی اور کچھ وقت کی بچت کے لیے، چونکہ آلریڈی آپ لوگوں سے تعارف تو ہوا ہے، تو آج دل چاہا دل نے کہ جمعے کی رات تھی، شب جمعہ تھا، تو میں نے کہا کہ چلیں، ایک تو شعبان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، دوسرا اس کے بعد رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت ہی مبارک دن ہیں، بہت ہی سپیریئر دن ہیں اور بہت ہی زبردست اعمال کے دن آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے ایفرٹ کرنی ہے، بہت بڑی ایفرٹ کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جیسے کہ دنیا کے کاموں میں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح دین کے کاموں میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور آپ لوگ ماشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے، بہت آگے نکل جانے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، سمونٹنگ کرنے والے ہیں۔ تو جو لوگ سبقت لے جانے والے ہیں دین کے کاموں میں، تو ان لوگوں کے لیے دونوں جہانوں کی خوشخبری ہے، دونوں جہانوں کی خوشحالی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کی فضل و کرم سے میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک زبردست قسم کا عمل ڈسکس کرنے والا ہوں، اور وہ عمل، اس عمل کی افادیت یہ ہے کہ کوئی بھی میرا بھائی، کوئی بھی میری بہن کسی بھی قسم کی پریشانی میں گرفتار ہو، کسی بھی ان کے من میں، ان کے دل میں کوئی چھپا ہوا راز ہو، جس کو مکمل کرنے کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور دن بدن دعائیں مانگتے ہیں کہ ہماری وہ آس، ہماری وہ ضرورت پوری ہو، ہمارا وہ مقصد پورا ہو، چاہے بیماری کا ہو، چاہے گھر کی ضرورت کا ہو، چاہے کوئی شادی بیاہ کا ہو، چاہے کوئی رشتے کا ہو، چاہے اولاد کا ہو، کسی بھی قسم کی ضرورت کا ہو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اور وہ آپ اپنے دل میں تان کی یہ وظیفہ کر لیں، دل کے یقین سے کر لیں، تو میں آپ کو یقین سے اور شورٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تمام مسائل حل ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدد جو ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ دنیا کے کاموں کے ساتھ نہیں آتی۔ حالانکہ دنیا کے کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملائکے بندوں کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن دنیا کے الجھنوں والے کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مدد کا وعدہ جو ہے وہ صرف اور صرف اعمال کی بدولت ہے۔ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری والے اعمال کرتے ہیں، قرآن والے اعمال کرتے ہیں، نمازوں والے اعمال کرتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، دن کو عبادت کرتے ہیں، دن رات اللہ سبحانہ کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں، ایسی لوگوں کی جو ہے نا پلک جھپکتے مدد ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے سوالات پورے ہوتے ہیں، ان کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تمام مشکلات سے اللہ کریم ان کو دور رکھتا ہے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر بلیات سے، ہر قسم کی جادو ٹوڑے سے، ہر قسم کی پریشانی سے۔ تو جو لوگ پریشانیوں میں اپنے رب کو زیادہ یاد کرتے ہیں، ان کو خوشیاں بھی زیادہ ملتی ہیں، اور خوشیوں میں بھی اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور جو لوگ خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پریشانی میں اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے، ان کی سنتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو آج کل ہر بندہ پریشان ہے، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، بھائی بھی پریشان، بہن بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، شوہر بھی پریشان، بچے بھی پریشان، اقربا بھی پریشان، یار دوست بھی پریشان۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ جو طریقہ ہماری زندگی گزارنے کا ہے، جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں ہمیں دیا ہے، اس طریقے کو، اس راستے کو ہم چھوڑ رہے ہیں دن بدن۔ اور جو لوگ اللہ کی اس کتاب سے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری کائنات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی جو فوقیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حیثیت ہے پوری کائنات پہ، ایسی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی بھی حیثیت اس دنیا پہ۔ تو جو لوگ اللہ کریم سے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے مانگتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دن اور رات اس میں مصروف رہتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پھر کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔ تو ان کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے پوری کائنات کے پالنے والے، اے پوری کائنات کے پیدا کرنے والے، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، آتنا ہمیں عطا فرما فی الدنیا، دنیا میں حسنہ خوبصورت زندگی، اعلیٰ زندگی، پرسکون کام زندگی ہمیں عطا فرما، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی پریشانی سے دور پاک زندگی اللہ ہمیں عطا فرما۔ ٹھیک ہے، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی پرسکون زندگی عطا فرما، تیری رضا والی ہو، تیری منشا والی ہو، برکت والی ہو، بالکل کام ہو، پرسکون ہو، فل آف سیٹسفیکشن، ہر سیٹسفیکشن کے ساتھ زندگی ہمیں ملے جی۔ اور اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ تو اللہ کریم نے یہ دعا بھی سکھا دی۔ کیوں سکھائی؟ یہ اس لیے سکھائی کہ میرے بندوں مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، میری عبادت کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اور دنیا کی ان الجھنوں سے میں تمہیں نجات دے دوں گا، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، ہر قسم کی پریشانیوں سے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو آزمائشیں آتی ہیں بندوں پہ، اسی میں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ساری عمر پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی، ساری عمر آزمائشیں بھی نہیں ہوں گی، ساری عمر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، جسٹ فار ٹائم بینگ ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو چیک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو ضرور ویڈیو جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں، اس عمل کو شروع کرنے سے قبل میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں تو ان سے یہی خواہش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور پاس میں نیچے لگے ہوئے ریڈ بٹن جو جس پہ سبسکرائب لکھا ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو موصول ہو سکے۔ اور میری ویڈیو کو جتنے بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور پیار محبت سے دیکھتے رہیے گا، اور انہی اعمال کو اپنے تک محدود مت رکھیے گا، ان کو سب تک جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ ان کو بتاتے رہیے گا، سب کو بتائیں، پوری دنیا کے عالم کے انسانوں کو بتائیں تاکہ پریشانیوں سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک بہت بہترین عمل، اللہ کا میں ایک زبردست عمل، اس عمل کا جو وقفہ ہے وہ 40 دن ہے، لیکن کرنا صرف ایک بار ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ، محتاجی کے ساتھ، جب اس دلجوئی سے آپ لوگ یہ وظیفہ کرو گے، یہ عمل کرو گے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں دل کی گہرائی سے یقین سے کہتا ہوں کہ ساری پرابلم جو ہیں وہ سولو ہو جائیں گی، کسی بھی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ ایزی فیل کریں گے اللہ پاک کے فضل کرم سے۔ تو ان اعمال ہی سے مدد، اعمال ہی میں نجات اور اعمال ہی میں خیر ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے اور وہ عمل آپ کو آتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا عمل ہے اور وہ عمل آپ لوگوں کو آتا بھی ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جو لوگ صبح فجر کی نماز پڑھ کر، صبح فجر کی نماز پڑھ کر جو آپ کے اپنے اعمال ہیں، آیت الکرسی پڑھ لی، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے، ٹھیک ہے، دعا مانگے، پھر یکسوئی اختیار کر کے خاموشی سے اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ کس طریقے شروع کرنا؟ آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ درود شریف سنیں، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ جو وظیفہ یہ عمل میں بتانے والا ہوں یہ شیخ صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور شیخ صاحب نے اس کی پابندی ہٹا دی ہے کہ سب تک پہنچاؤ اس عمل کو، تاکہ سب لوگ اس پریشانی سے نکل جائیں، تکلیفات سے نکل جائیں، ہر کام ان کے لیے سہل ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کی دین کی تابعداری میں ہماری دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی۔ وہ آخرت تو ملنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن دنیا کے یہ شروروں سے، فتوروں سے، آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، تکلیف سے، ہر قسم نہ چاہتے ہوئے حالات سے اللہ پاک آپ لوگوں کو نجات دے دیں گے۔ تو عمل یہ ہے کہ سنت ابراہیمی، درود ابراہیمی کو ایک دفعہ پڑھ لیا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس سورہ فاتحہ کو آپ نے 41 بار، یعنی بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہر بار بسم اللہ پڑھ کے 41 دفعہ آپ لوگوں نے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ لیکن اب اس میں ایک تھوڑی سی حکمت ہے، آپ نے 40 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ وظیفے کا یہ جو عمل ہے یہ 40 دفعہ ہوتا ہے، لیکن یہ 41 دفعہ ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ کہیں کمی بیشی ہو جائے تاکہ وہ پوری ہو جائے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے 40 دفعہ بالکل صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کر لینی ہے، ٹھیک ہے، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور فکر کے ساتھ، کسی سے گپ شپ نہ لگاتے ہوئے، کسی سے بات نہ کرتے ہوئے، بالکل یکسوئی کے ساتھ۔ اگر آپ نے کوئی مسئلہ حل کروانا ہے، کوئی بھی آپ کی کوئی کنفیوژنز ہیں دل میں، جو بھی ہیں آپ کی سراؤنڈنگ جتنی بھی ہیں، انشاءاللہ ساری حل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور سارے مسئلے آپ کے ختم ہو جائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، لیکن دھیان کے ساتھ۔ جب آپ دھیان، جیسے کہ ایک بھکاری ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں سے بھیک مانگنے آتا ہے تو وہ کبھی ہنس کے بھیک نہیں مانگتا، یا کہ کہیں ادھر آس پاس دیکھتے ہوئے آپ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا، بلکہ اس نے آپ کو فوکس کیے ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے چہرے کی بھی اسی طرح بناتا ہے، اپنی حاجت کو بھی اسی طرح اپنے سامنے اور آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، حاجات کو، ضروریات کو سامنے رکھ کے آپ سے وہ سوال کرتا ہے، اور پھر آپ کا دل جو ہوتا ہے اس پہ نرم ہوتا ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایسے ہی ہے، تو اسی طرح بندہ جو ہے یہ عاجز ہے، اور ہم احکم الحاکمین، جس کی پوری کائنات پہ حاکمیت ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا کا تو ہے ہی، لیکن قیامت کے دن کا جو مالک ہے، جس ساری اقوام کے اکٹھے ہوں گی، ساری مخلوقات اکٹھی ہوں گی، اور عمل اور فیصلے کا اور انصاف کا دن ہوگا، اس دن کا مالک ہے مالک یوم الدین، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سے ہم نے سوال کرنا ہے بھائی، اس سے ہم نے گڑ گڑانا ہے، رو کے مانگنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ جب اس طریقے سے ہم مانگیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے سارے راستے کھل جائیں گے، ساری پریشانی آپ کی ختم، سارے تکلیفات آپ کے ختم۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو رہی ہے، لیکن ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، آپ فل دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پوری کی پوری ہیلپ فل ہو جائے اور پوری آپ کو سپورٹ کرے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو، اور مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو جب آپ 40 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس سے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے جی، اور سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین کا دل، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سورہ مزمل کا دل ان لک فی النہار سبحا طویلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ جو ہے سورہ مزمل کا دل ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کتنی بہترین آیت ہے، اور یہ سورہ مزمل کا دل ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا دل کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ کی بھی دل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری ہی بندگی، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، میرے مالک تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ تو جب آپ نے 40 دفعہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو 41واں دفعہ جب آپ شروع کرو گے بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ادھر ہی آپ نے رک جانا ہے بس. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آپ نے رک جانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ پھر آپ نے درود شریف پر درود ابراہیمی پھر پڑھ لینا ہے. اپنی حاجت کی دعا مانگ لینی ہے جو آپ نے دن میں تانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے میں آپ کو ٹائمنگ ڈیوریشن بتا دوں، یہ 40 سے 41 دن میں آپ کی پوری جتنی بھی ضرورت ہوں گی اللہ پاک کے فضل و کرم سے، یہ میں آپ کو پکا ٹھکا عمل بتا رہا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے. اگر آپ لوگوں نے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کیا تو اللہ کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سارے مسئلے بخشش ہو جائے گی آپ کی، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. لیکن صرف مانگنا جو ہے وہ مانگنا مانگنے کی طرح ہو. تو اس کے بعد آپ دعا کر لیں اور پھر اپنی ضروریات میں لگ جائیں. جب ضروریات میں لگیں، مسجد سے آ رہے ہوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے، ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، ٹھیک ہے، کام کرتے، آپ نے یہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کا دل کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو ہی سے مدد مانگتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بہترین عمل تھا، بہت ہی بہترین، بہت ہی سپیریئر عمل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. اور یہ میں خفیہ نہیں رکھ سکتا تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ یہ کسی طریقے سے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. چاہے اولاد کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کی نرینہ اولاد کا مسئلہ ہے، چاہے فیمیل کا مسئلہ ہے، کوئی بھی اینی آف دوز، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایسی پرابلم جو ہوتی ہے آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں اللہ پاک کی مدد سے، اللہ پاک کی حکم سے، اللہ پاک کی خصوصی نصرت کے ساتھ آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے تو سارے دن آپ نے یہ کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیٹھتے اٹھتے چلتے، اور کوئی عمل، نماز پڑھنی ہے آپ نے، ہر نماز آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس وظیفے کو، اس قرآن، اس سورہ فاتحہ کے دل کو آپ نے پورا دن اس کا ورد کرنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں کہاں جاؤں تیرے سوا، تو میرا کوئی بھی نہیں ہے. اے اللہ کہاں جاؤں، تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، تیرا ہی در ہے یا اللہ. اگر میں ساری کائنات بھی گھوم جاؤں پھر بھی میں تیرے ہی در پہ آؤں گا یا اللہ. تیرے در کے بغیر میرا کوئی نہ کوئی راستہ ہے، نہ میرا کوئی واسطہ ہے تیرے سوا. صرف تو ہی میرا واسطہ بھی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا مدد کرنے والا ہے. میری ٹوٹی بنا دے، میری بگڑی بنا دے میرے مالک، میری بگڑی سیدھی کر دے، میرے تکلیفات کو دور کر دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے اللہ آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں، اور میرے رب ذوالجلال کو مخاطب کر کے یقین کے دل کی یقین سے کہو تو میرے بھائی بزرگوں دوستو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں کہاں جاؤں، اے اللہ تجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں کسی دنیا دار کے پاس چلے جاؤں، تیرے کسی بندے کے پاس چلا جاؤں اور اس کے در پہ، اس کے چھوٹے سے در پہ اسے سوالی بن کر جاؤں، اسے سوال کروں. اے اللہ تجھے یہ بھی پسند نہیں ہے اور میں بھی نہیں چاہتا کہ میں اس کے پاس جاؤں. یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہ بار بار کہے میرے بھائی بزرگوں، بار بار اٹھتے بیٹھتے چلتے کھاتے پیتے، کسی سے بات کی بغیر کوشش کیجیے کہ اس عمل کو کیجیے گا، بار بار کیجیے گا، بار بار کیجیے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو جب پورا دن آپ اس عمل میں گزار لیں گے، اس عمل میں آپ جب پورا دن گزار لیں گے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو آپ کے لیے ایسے دروازے رحمت کے کھل جائیں گے. اللہ کریم کا جو دروازہ ہے رحمت کا، برکتوں کا جو دروازہ ہے میرے بھائی، ملائکوں سے کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اے ملائکو دیکھو میرے اس بندے کو، آج اس سے میری طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے، میری بندگی، اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے اور میری عبادت کرتا ہوا رو رہا ہے، مجھ سے طلب کر رہا ہے.
جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، ملائکی بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی ضرورت کو پوری فرما، اس کی ضرورت کو پوری فرما، اس کی ضرورت کو پوری فرما۔ اللہ کریم پھر میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آپ دنیا کے چھوٹے سے فقیر پہ جب وہ آپ کو فوکس کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہو، تو خالق ذوالجلال جو ہے، بادشاہ جو ہے، مالک ذوالجلال، حقیقی بادشاہ، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، تمہارے شے رقصی بھی تمہارے قریب، تمہاری سب کچھ سننے والا، دل میں کہنے والا، زبان پہ کہنے والا، دماغ سے سوچنے والا، تمہارے اعصاب میں چھپے ہوئے جو راز ہیں، جو تمہارے جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں، اس سے بخوبی واقف تمہارا رب ذوالجلال۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب آپ اس کے قریب ہوگے تو اللہ کریم جو ہوگا، اللہ کریم آپ کے لیے وہ تمام جو ہے نا آسانی کے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرما دے گا، آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، تو یہ عمل ہے، یہ کرنے والا عمل ہے، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب یہ پڑھتے پڑھتے پھر شام ہو جائے، عشاء کی نماز جب پڑھ لو، اور عشاء کی نماز کے بعد جب پھر آپ لوگ گھر تشریف لے آؤ، تو جب گھر تشریف لے کے آتے ہو تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنے بیڈ پہ چڑھنے سے پہلے، جب آپ اپنے بیڈ پہ چڑھ جاتے ہو، بستر کو جھاڑ لو اور میرے بھائی بزرگوں سنت طریقے سے سو جاؤ اور کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے رہو اور میرے بھائی بزرگوں آیت الکرسی پڑھ لو، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پھر پورا کرنا ہے جب سونے لگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، آمین کے ساتھ ہی درود شریف پڑھ کے آپ نے سو جانا ہے، آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل پورا ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالی جانے، اس کا کام جانے، وہ آپ کا سارے مسئلے حل کر دے گا۔ یہ آپ کے پورے دن کا عمل ہے انشاءاللہ والعزیز۔ 41 رات تو 41 دنوں میں انشاءاللہ، اس سے پہلے انشاءاللہ 20 دن سے پہلے اللہ پاک آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا، ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی، جو آپ کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی رازیں تھیں وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوش رکھے کہ اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ ہوتی ہے، آپ لوگ اس عمل کو توجہ سے سنا، توجہ سے کیجئے گا، سب تک پھیلائیے گا، سب سے شیئر کیجئے گا۔ اور میرے بھائی بزرگ دوستوں، پہلے کی طرح وہی ریکویسٹ کیجیے، صرف اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس وجہ سے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ان ٹائم مل سکیں، اور آپ لوگ میرے چینل کا حصہ بن سکیں، اور آپ اپنی دعا میں مجھے یاد سے رکھیں اور میں آپ لوگوں کو یاد رکھوں، تاکہ میں آپ لوگوں سے رابطے میں رہوں، آپ لوگ مجھ سے رابطے میں رہیں، کامنٹس کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کوئی سے بھی آپ سورس استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، آباد رہیں، جیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔